ٹائم نہیں آتا. حاکم وقت نے کہا کہ جاؤ مسلم کے یتیموں کو تلاش کرو اور جہاں بھی مل جائیں ان کا سر قلم کر دو. یہ وہ بچے تھے جو اپنے بابا کی جدائی کے بعد تیار بتیار غربت کے عالم میں بھٹک رہے تھے. خدا کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے، غریب الوطنی ہو، غریب ملک ہو، کوئی پہچاننے والا نہ ہو اور بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں. عزیزو تصور کیجئے آپ اگر کبھی سفر پر جائیں اور آپ کا بچہ گھر پر اکیلا ہو، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو سکون نہیں آتا، آپ پریشان رہتے ہیں. آپ سفر پر ہیں، بچہ تو گھر پر ہے مگر بچے کی یاد میں بچہ نہ جانے کیسے رہ رہا ہوگا، بچے نے کھانا کھایا ہوگا یا بھوکا ہوگا. آپ پریشان رہتے ہیں اگرچہ کہ پتہ ہے بچہ گھر پر ہے مگر پھر بھی اولاد کے لیے دل تڑپتا رہتا ہے. ذرا رقیہ کے دل سے پوچھئے، ارے جسے پتہ چلا تھا مسلم شہید ہو چکے ہیں، وہ اس کی ماں کا دل بار بار یہی سوال کرتا تھا، اللہ جانے میرے چاند سے بچے کوفے میں کہاں بھٹک رہے ہوں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو بھوکا عالم ہے کوفے کے شہر میں، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی انگلی پکڑی، ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی. جس گھر کو دیکھتے ہیں لوگ گھروں کا دروازہ بند کر لیتے ہیں. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا، اے بھیا کیا اس کوفے میں کوئی ہمارا معین و مددگار نہیں؟ اے بھیا عجیب غربت کا عالم ہے. اسی غربت کے عالم میں بچے چلتے چلتے ایک کنویں کے نزدیک پہنچے ہیں. عزیزو ایک معصمہ جب پانی بھرنے کے لیے آئی تو یہ بچے پیڑ پر چڑھ گئے. اب جب پیڑ پر چڑھے اس معصمہ نے پانی میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو چاند ہیں جن کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں. اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا چاند جیسے دو شہزادے. بچوں کو پاس بلایا ہے، بچوں تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بچے گھبرا گئے. ایک مرتبہ مومنہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں علی کی چاہنے والی ہوں. جیسے ہی بچوں نے سنا علی کی ماننے والی ہے بچوں کے دل کو سکون آ گیا. کہا اگر علی کی چاہنے والی نہ ہوتی ہم کبھی نہ بتاتے. اے مومنہ ہم کوفے میں مسلم کے یتیم. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ سنا دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا، تیز قدم سے چلتی ہوئی اپنے گھر میں پہنچی ہے. ایک کمرے میں اپنے بچوں کو بٹھایا، بچے آرام کرنے لگے. تاریخ نے لکھا اس کا شوہر جو تھا حارث وہ ملعون ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا. پورے دن تھکنے کے بعد بچوں کو تلاش کرنے کے بعد گھر واپس آیا. جب گھر واپس آیا تو تھک کر سو گیا. یہ تو سو گیا مگر بچے جاگ کر اٹھے ہیں. اور جیسے ہی بچوں کی آنکھیں کھلی دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے پوچھا، اے ابراہیم رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بھیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ بھائی نے کہا جب میں سو رہا تھا خواب میں نے اپنے نانا مولا کائنات کو دیکھا. رسول خدا بھی ساتھ تھے. مولا کہہ رہے تھے اے میرے بچوں ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں. دونوں بھائی گھبرا گئے. جب دونوں بھائیوں نے رونا شروع کیا رونے کی آواز حارث ملعون کے کان میں پہنچی. اب جو جاگ کے اٹھا پوچھا آخر
घर में कोई और भी है? कहा नहीं, कोई नहीं है। अब जो चिराग जलाया तो देखा, अरे दो चांद से बच्चे एक दूसरे से गले मिल के रो रहे थे। एक मर्तबा पूछा, ऐ बच्चों तुम कौन हो? अरे बच्चे समझे मोमिना हमें अपने घर में लाई है, अरे उसी के घर का कोई फर्द है। बच्चों ने बता दिया, हम मुस्लिम के यतीम हैं। उलमा पढ़ते हैं, जैसे ही सुना पूरे दिन का थका हारा था, गुस्से में झुंझला के बच्चों के गालों पे तमाचे मारे। ऐ मुस्लिम के बच्चों, अरे तुम्हें पूरे कूफे में ढूंढा, तुम मेरे घर में हो। दोनों बच्चों को रस्सी से बांधा और खुद सो गया। अब जब सुबह नमूदार हुई, तारीख लिखती है मलूम ने दोनों बच्चों को पकड़ा, पकड़ कर घर से लेके जाने लगा। अजीजों दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, बच्चों को कैसे लेकर गया। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। बच्चों को बड़े प्यार से पकड़ा जाता है, बड़े प्यार से कहीं लेकर जाते हैं। मलूम ने दोनों बच्चों के बाल पकड़े, जमीन पर घसीटता हुआ तेरे फरात तक लाया। रो लीजिए, इन बच्चों का पुरसा भी फातिमा को दे दीजिए। दोनों बच्चे फुरात के किनारे आए। मलूम ने अपनी तलवार को निकाला। एक मजलिस में उलमा आलिम दीन पढ़ रहे थे कि जब तलवार को निकाला है तो मलूम ने बच्चों से कहा कि जरा अपने कुर्तों के बटन को खोल दो ताकि मैं तुम्हारे गले को काट सकूं। अपने कुर्ते के बटन को खोल दो। बड़े भाई ने अपने कुर्ते के बटन को खोल दिया। जब मलऊन ने छोटे भाई को देखा तो छोटे भाई से अपने कुर्ते का बटन खोला न गया। झुंझला के एक मर्तबा कहता है, मैंने कहा था अपने कुर्ते के बटन को खोल दो। कमसिनी में जवाब दिया, मेरा कुर्ता हमेशा मेरी अम्मा उतारती है। ऐ जालिम, अरे मुझे अभी अपना कुर्ता उतारना नहीं आता। इतने मासूम से बच्चे, अब जो तलवार चली, एक मर्तबा हश्र बपा हो गया। एक भाई कहता था पहले मुझे कत्ल कर दे, दूसरा कहता था पहले मुझे कत्ल कर दे, बड़ा कहता था खबरदार मेरे सामने छोटे भाई की गर्दन न काटना। छोटा कहता था बड़ा भाई बाप की तरह होता है, मेरे सामने बड़े भाई को कत्ल न करना। रिवायत में लिखा, पहले बड़े भाई के बालों को पकड़ा, बालों को पकड़ने के बाद तलवार से वार किया। बड़े भाई का सर तन से जुदा हुआ, सर को लिया, बदन को नहरे फुरात के हवाले कर दिया। अरे फुरात का काम है, जब लाशा फुरात में जाता है तो बहने लगता है, मगर बड़े भाई का लाशा तैरा रहा। इतने मलूम ने छोटे भाई के सर को जुदा किया। जब दोनों सरों को जुदा कर चुका, अब जब दूसरा लाशा दरियाए फुरात में पहुंचा, अरे दोनों लाशें आपस में बगलगीर हुए, कयामत बपा हो गई। अजीजों, मुस्लिम के यतीम शहीद कर दिए गए, मुस्लिम यतीमों का दाग दे रहे हैं। जन्नत में मुस्लिम अपने यतीमों की शहादत देख रहे हैं। रिवायत कहती है, बस दो जुमले सुन लीजिए और मजलिस रहमत तमाम। ये मलऊन जब सरों को लेकर दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंचा तो दरबार इब्न ज़ियाद में तश्त में ले जाकर दोनों बच्चों के सरों को रखा।
ابن زیاد نے کہا یہ کس کے سر ہے؟ کہا یہ مسلم کے یتیموں کے سر ہے، کہا یہ بچوں کے سر ہے، لیکن یہ بچے پہچانے نہیں جا رہے ہیں، یہ بچے پہچانے نہیں جا رہے ہیں، ان کے سر یہ ایسے کیوں ہے میں پہچان نہیں پا رہا ہوں؟ تو ملعون نے کہا دو وجہ ہے کہ جو تم پہچان نہیں پا رہا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب میں نے سر کاٹا تو خون چہرے پر اتنا جم گیا ہے کہ بچوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ کہ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے ان بچوں کے اتنے تماچے مارے ہیں کہ ان کے رخسار سرخ ہو گئے۔ ظالم نے کہا سروں پہ پانی ڈالو۔ اب جب سروں پہ پانی ڈالا، اب ملعون نے دیکھا پانی کے ساتھ ساتھ بچوں کے بال پانی میں بہہ رہے ہیں۔ اب جب پوچھا یہ بالوں کا سبب کیا ہے، ایک مرتبہ ملعون نے کہا اے حاکم، میں ان بچوں کو گھر سے نہر فرات بالوں سے پکڑ کر لایا ہوں۔ یہ بچے بڑی بے دردی